بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو میرے معزز بھائیوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں گفتگو کرنے لگا ہوں دجال کے حوالے سے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت فتنوں کا دورہ ہے اور جگہ جگہ پر ہمیں فتنے نظر آتے ہیں۔ قیامت کا وقت قریب ہے اس وقت، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں بھی واضح ہو چکی ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ دجال کے آنے سے پہلے دجال کے حوالے سے آپ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ یہ جو دجال والی حدیث ہے نا، یہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، بڑوں کو بھی پتہ ہونی چاہیے، کیونکہ ہر بندے نے اس کو فیس کرنا ہے، ہر بندے کے سامنے اس نے آنا ہے۔ تو میں یہاں پر آپ کے سامنے حدیث ذکر کرنے لگا ہوں۔ جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2240۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صبح دجال کا ذکر فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی حقارت اور سنگینی بیان کرتے ہوئے اپنی آواز کو کبھی بلند کرتے تھے اور کبھی پست کرتے تھے۔ یعنی کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو آگاہ کر رہے تھے فتنہ دجال کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی آواز کو کبھی پست کر لیتے، کبھی دھیمی کر لیتے اور کبھی آواز کو بلند کر لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو دجال سے ڈرا رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بیان کرتے ہیں کہ ہمیں یوں محسوس ہونے لگا کہ دجال جو ہے وہ مدینے کی کھجوروں کے جھنڈ میں آ کر چھپ گیا ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سن کر ان کے اوپر اس طرح کی ہیبت طاری ہو گئی، وہ اس قدر ڈر گئے کہ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ دجال جو ہے وہ مدینے کی کھجوروں کے جھنڈ میں آ کر چھپ گیا ہے۔ تو پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے واپس آ گئے۔ پھر جب ہم دوبارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم پر دجال کا خوف محسوس کر لیا، یعنی کہ ان کے چہرے مرجھائے ہوئے تھے، وہ ڈرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج صبح آپ نے دجال کا ذکر فرمایا ہے تو آپ نے اس کی حقارت اور سنگینی اس قدر بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کبھی دھیمی کی اور کبھی بلند کی، یہاں تک کہ ہمیں محسوس ہونے لگا کہ وہ مدینے کی کھجوروں میں موجود ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کے علاوہ میں تم میں دوسری چیزوں سے زیادہ ڈرتا ہوں۔ یعنی کہ دجال کے فتنے کے علاوہ اور بھی بہت بڑے بڑے فتنے ہیں، مجھے اتنا دجال کا ڈر نہیں ہے جتنا دوسرے فتنوں کا زیادہ ڈر ہے۔ اگر وہ نکلے اور میں تمہارے اندر موجود ہوں، تمہارے بیچ میں موجود ہوں، تو میں خود تمہاری طرف سے اس کے ساتھ نپٹ لوں گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال میری موجودگی میں نکلے گا تو میں خود تمہاری طرف سے اس کے ساتھ نپٹ لوں گا، اور اگر وہ نکلے اور میں تمہارے بیچ میں موجود نہ ہوں تو تم میں سے ہر ایک آدمی اپنے نفس کا خود دفاع کرے، اور اللہ میری طرف سے مسلمانوں کا جانشین ہے۔ یعنی کہ اللہ جو ہے وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے اور جانشین ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ دجال ایک گنگریالے بالوں والا نوجوان ہوگا، اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ انگور کی طرح ابری ہوئی ہوگی، یعنی اس طرح انگور ہوتا ہے اس طرح اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو عبد الاعضیٰ بن قطن سے تشبیہ دی، یعنی اس وقت کوئی شخص موجود تھا، صحابی تھا یا ویسے کوئی اور شخص تھا جس کا نام عبد الاعضیٰ بن قطن تھا، اس کا جو حلیہ تھا اس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس شخص کی طرح اس کا حلیہ ہوگا، میں اس کی طرف تشبیہ دے کر تمہیں بتاتا ہوں۔ بس تم میں سے جو شخص اسے پائے تو اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، یعنی جو بندہ دجال کو پائے، دجال کو دیکھے، دجال سے ملے، ملاقات کرے، وہ اس کے سامنے سورۃ الکہف کی ابتدائی 10 آیات جو ہیں وہ پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور دائیں بائیں فساد پھیلائے گا، یعنی شام اور عراق کے درمیان سے وہ نمودار ہوگا اور ارد گرد فساد پھیلانا شروع کر دے گا۔ ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ دجال جو ہے وہ اصفہان شہر سے نکلے گا،
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا، یعنی نصیحت کی صحابہ کرام سے کہ تم لوگ اس وقت ثابت قدم رہنا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس کے ٹھہرنے کی مدت جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن۔ ایک دن جو ہے وہ 1 سال کے برابر ہوگا، ایک دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو اس کے دن ہیں وہ تمہارے عام دنوں کے طرح ہی ہوں گے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نے پوچھا کہ جو دن 1 سال کے برابر ہوگا اس دن ہم ایک ہی دن کی نمازیں پڑھیں تو کافی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تم اس دن وقت کا اندازہ کر لینا اور پورے سال کی نمازیں پڑھنا۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر اس کی رفتار کتنی ہوگی، یعنی سپیڈ کتنی ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی زمین پر رفتار جو ہوگی وہ اس طرح ہوگی جیسے تیز بارش ہوتی ہے جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے، یعنی جس طرح تیز بارش جو ہوتی ہے اس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے وہ جلدی سے بارش کو دور تک پھیلا دیتی ہے، اسی طرح اس کی سپیڈ ہوگی، یعنی کہ اس کا فتنہ جو ہے وہ زمین پر اسی طرح پھیلے گا جس طرح تیز ہوا بارش کو پھیلا دیتی ہے۔ تو میرے بھائیو حدیث کافی لمبی ہے، اس سے اگلے جو الفاظ ہیں وہ میں اگلی ویڈیو میں ذکر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وما علینا الا البلاغ۔